ڈیئر کرونا، بات یہ ہے کہ میرا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کوئی خاص مقابلہ بھی نہیں۔ تم ایک ننھے سے وائرس ہو اور میں 2 کان، ناک، آنکھوں سمیت مکمل انسان۔ ہمارے کھیتوں کی سرحد بھی نہیں ملتی، رقابت کا تو چکر ہی نہیں۔ تم کاہے میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنا تھوڑا بہت روپ بنایا تھا، سائنس، ادب، ایجادات وغیرہ وغیرہ۔ تم کیوں مجھے بے بس کرنے پہ تل گئے ہو؟ میں نے کون سی تمہاری بھینس کھولی ہے؟ میری زندگی کتنی بے فکر تھی، تم نے بیٹھے بٹھائے ہاتھ دھونے پر لگا دیا ہے۔ جتنا دھوں تسلی نہیں ہوتی۔ دروازوں کو کوہنیوں سے کھولتے کھولتے میرے بازو دکھنے لگے ہیں، اور جہاں کوہنیوں کندھوں سے کام نہ چلے، ہینڈل کو آستین سے ایسی احتیاط سے پکڑنا پڑتا ہے جیسے ہینڈل نہ ہو کوئی گرم پتیلا ہو۔ مجھے ایک معمولی کاغذ کو چھوتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ فون کا ریسیور، میز، اسٹیپلر، کی پیڈ، ماؤس، سب صاف کرتے کرتے کام کا وقت نکل جاتا ہے، اور پھر یہ فکر کہ ان دنیاوی چیزوں کو چھونے کے بعد ہاتھ چہرے کی طرف نہ جائے۔ یہ ایک نہایت ناممکن ٹاسک ہے۔ اس سے پہلے مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ سارا دن مجھے ناک، گال، ماتھا کھجانے کی کتنی سخت عادت ہے۔ اب دیکھو، میرے کام کی ٹیبل سے نلکے کی ٹوٹی 2 منٹ کی واک پر ہے۔ اگر گال کھجانا ہو تو اس سے قبل ہاتھ دھونے تک میری جان عذاب میں آ جاتی ہے۔ چھینکنے کھانسنے کی سرے عام عیاشی تو جیسے دیوانے کا خواب بن کر رہ گئی ہے۔ کل ہی ایک کولیگ کے سامنے کھانسی کا گلا گھونٹنے کے چکر میں قریباً میری موت ہی واقع ہو گئی تھی۔ میرے بھائی، تم نے تو جیسے مجھے صفائی پریڈ پر معمور کر دیا ہے، مجھے لیڈی میکبتھ بنا دیا ہے، اور پھر ہاتھوں چہرے کی ٹینشن سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں تو کپڑوں کو دھونے کی فکر لگ جاتی ہے۔ تم خود تو روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہو، لیکن میرے ساتھ ایک عدد پیٹ لگا ہے۔ روٹی کے لیے پیسے چاہیے ہیں، پیسوں کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اب میں جن بھوت بھی نہیں کہ آنکھ کے اشارے سے ای میل بھیجا کروں، ٹیلی پیتھی بھی نہیں آتی، ورنہ فون کان سے لگانے کا جھنجٹ ہی نہیں رہتا۔ سارے شہر میں تم مجھے ڈھاٹا بندھوا کر پھرواتے ہو، میرا کوئی ہیئر اسٹائل نہیں رہ گیا، کتنے دنوں سے سنیما یا ریسٹورانٹ کی شکل نہیں دیکھی، کسی دوست کو کس کے گلے نہیں لگایا۔ دوست تو دوست، اپنے بچوں کو چھوتے ڈر لگتا ہے، کہیں میری وجہ سے میرے منہ میں خاک۔ ایسا کرتے ہیں، کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں یا آپس میں مکمکا کر لیتے ہیں۔ یقین مانو، ان سارے مسائل سے اوپر ایک اور مسئلہ بھی ہے جس نے میری زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے کتنے ہی دنوں سے کوئی مشاعرہ نہیں پڑھا۔ اب تمہیں یہ کیسے سمجھاؤں کہ اگر مشاعرہ نہ پڑھے تو شہرت کیسے ہوگی، اور شہرت نہ ملی، پبلک کو میری عظمت کا پتہ نہ چلا، میرا ایک بھی شعر ہٹ نہ ہوا، تو یہ تو پیٹھ میں چھری گھونپنے اور زندہ درگور کر دینے جیسا ہے۔ میرے رنگ برنگے سوٹ جو میں نے اسٹیج کی ممکنہ کلر اسکیم سے میچ کر کے تیار کروائے تھے، پڑے منہ چڑھایا کرتے ہیں۔ کیا تم میں ذرا سی بھی انسانیت کی رمق نہیں؟ تمہیں مجھ پر بالکل بھی رحم نہیں آتا؟ چلو فرض کرو اپنی قاتلانہ مہم کے نتیجے میں تم مجھے صفحہ ہستی سے بھی مٹا دو، تو تمہیں آخر ملے گا کیا؟ تم آدھی رات کو صوفے پر پھیل کر پاپ کارن کا ڈونگا پیٹ پر رکھے ٹی وی دیکھنے سے تو رہے نہیں، آفس آورز میں چھپ چھپ کر ادھر ادھر فون کرنے کے قابل ہو۔ تمہیں رہنے کے لیے گھر نہیں چاہیے، سونے کے لیے بیڈ نہیں چاہیے، گاڑی میں سیر کر سکتے ہو، نہ جہاز میں بیٹھ کر جھولے لے سکتے ہو۔ میرے سوٹ تو تمہیں ہرگز پورے نہ آئیں گے۔ تو بھائی، آخر اتنا فساد مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بہت کنفیوزڈ ہوں، ایک بار کھل کر بتا دو، تم آخر چاہتے کیا ہو؟